جناب السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر۔ سر جاوید صاحب، طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان میں، انہوں نے گزشتہ کچھ گھنٹوں میں یہ دعوے کیے ہیں کہ گزشتہ رات، سوموار اور منگل کی درمیانی رات، پاکستان کی جانب سے افغانستان کے مختلف مقامات پر حملے کیے گئے، اور یہ دعویٰ کسی ایک شخص کی جانب سے نہیں، تو جو طالبان کی وہاں پہ حکومت ہے، عبوری حکومت، ان کے متعدد لوگوں نے اس دعوے کو دہرایا بھی ہے۔ سر پتہ نہیں مجھے متعدد لوگوں کا، لیکن یہ ہے کہ طالبان کے جو ترجمان ہیں، یہ طالبان حکومت کے، ان کا نام ہے ذبیح اللہ مجاہد۔ یہ تو وزیر ہیں، ترجمان نہیں ہے۔ اچھا، وزیر ہیں؟ سر آپ کے تو بہت دوست ہیں، قریبی سنے ہیں، بہت دفعہ آپ ملے ہیں ان سے۔ ہاں۔ انہوں نے کل پاکستان کے وقت کے مطابق 1:01 رات کے، یعنی صبح 25 نومبر کی، ٹھیک ہے، ہاں۔ انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا، بلکہ اسٹیٹمنٹ جاری کی۔ 1:01 PM دوپہر کا ہوگا سر؟ یار 1:01 پھر آج کیا، ہاں جی، سوری، آج۔ پی ایم، جی، آج۔ یعنی پاکستانی وقت کے مطابق سر 1:01 دوپہر میں 25 نومبر کو آج انہوں نے یہ بیان دیا۔ عجیب سی بات ہے کہ اگر یہ واقعہ جو ہے کل رات ہوا ہے، ہاں۔ پیر کی رات، تو اس کے لیے بلکہ اچھا ہوا آپ نے اے ایم اور پی ایم کا فرق دیکھا۔ تو بھیا پھر اللہ تمہارا بھلا کرے کہ یہ آپ کو 1:01 پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کا ہی 1 ہو گیا نا، کھانے کا وقت۔ اس وقت بہرحال انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جی افغانستان کی سرزمین کی ایک مرتبہ پھر بے حرمتی یا وائلیشن ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، دا ایئر اسٹرائکس، اب وہ کہتے ہیں کہ وہ در اندازی کر کے، لاسٹ نائٹ لکھا انہوں نے کہ گزشتہ رات، ہاں، کبھی گزشتہ رات ہوئے نا، لیکن اتنی دیر لگائی۔ تو جو فضائی حملے ہوئے، در اندازی کیا ہوئی کہ فضائی حملے ہوئے لاسٹ نائٹ، اور اس میں پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے افغانستان کے یعنی پکتیکا، خوست اور کنر صوبوں پر حملے کیے۔ اب یہ بنیادی اصول ہے کہ صوبوں پر تو حملے نہیں ہوتے نا۔ صوبہ پنجاب کے خدا نخواستہ شہر سرگودا کے فلاں چک، ہاں، مطلب جگہ بتاؤ آپ کے کہاں حملے ہو گئے۔ سندھ پہ حملہ ہو گیا، اس طرح تو نہیں ہوتا نا یار۔ وہاں یہ بھی مسئلہ، انہوں نے اضلاع کو صوبہ بنایا ہو نا، ضلع کو صوبہ یار بنایا ہو۔ کتنا بھی چھوٹا ہاں، ہو، بڑا رقبہ تو بڑا ہے وہاں۔ خدا کا واسطہ ہے، آپ اس کو صوبہ پکار رہے ہیں نا، تو اس کی specific تو جگہ بھی صوبے تو کا ہوگی۔ محلہ بھی تو ہوگا، گاؤں ہوگا، وہ کسی بھی کا تک گھر ہوگا۔ ابھی تک پتہ نہیں لگا ہوگا نا سر؟ 1 بجے تک بھی نہیں پتا چلا۔ نہیں، ٹھیک یہی ہے، وجہ ہوگی۔ اچھا، اب یہ سارا کچھ کہہ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑی بریچ ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ اس سے انہیں حاصل وصول کچھ نہیں ہوا پاکستان کو، اور اس کی وجہ جو ہے کہ ان کے پاس انٹیلیجنس جو ہے وہ ناقص تھی۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اب ناقص انٹیلیجنس ہونے اور کوئی بڑا نقصان نہ ہونے کے باوجود جگہ کا تعین کیے بغیر کہ کہاں ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ اس کا جلد ہی مناسب موقع پر، لیکن ویسے انہوں نے پراپر ٹائم کہا، چونکہ ہم ترجمہ کر رہے ہیں، اس کے لیے جو واجب جواب ہے وہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے صبح، یہ والا واقعہ تو 1 بجے انہوں نے اپنا بیان جاری کیا ہے نا، صبح کوئی تقریباً 7:18 پر انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ جی، کنہوں نے؟ یہی ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے، اس سے پہلے کہا، ٹھیک ہے، انہوں نے اب جگہ کی نشاندہی کرنا شروع کر دی۔ صبح 1 بجے نہیں کی، 1 بجے صرف صوبوں کا نام لیا ہے۔ جو صبح کیا تھا سر اس میں خوست پروونس کے گربز، مغل گے ایریا، the Pakistani invading forces bombed the house of a local civilian resident, Vilayat Khan, son of Qazi Mir. As a result, 9 بچے، جن میں 5 لڑکے
اور 4 لڑکیاں ہیں وہ جاں بحق ہو گئے، اور ایک جو خاتون ہیں وہ بھی اس میں ماری گئی بقول ان کے بقول ان کے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کنر اور پختیکا میں جو حملے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے 4 سویلین مارے گئے، ہاں اور 7 انہوں نے یہ تصاویر شائع کی۔ ٹھیک ہو، ہے اب یہ تصاویر جو ہے بہت سارے لوگوں نے، آج کل آپ کو پتا ہے چونکہ فیک نیوز کا زمانہ ہے، تو ہر دوسرا شخص جو ہے اس کے پاس جو نوجوان لوگ ہیں وہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو تصاویر شائع ہوئی ہیں یہ کیا ہیں۔ ہو بہو یہی تصاویر جو ہے یہ طلوع ٹیلی ویژن ہے، افغانستان کا ہے، اس نے 3 نومبر کو چھاپی تھی، اور یہ جو نقصان جو اس میں دکھائے گئے ہیں ربیع اللہ مجاہد صاحب کی جو 25 ٹویٹ نومبر میں، کو یہ کلیم کر رہے ہیں، یہ جو 25 نومبر کو کر رہے ہیں، اس میں یہ زلزلہ آیا تھا سمنگان، بلخ اور بغلان میں، تو وہاں پہ جو مکانات گرے تھے یہ ان کے امیجز ہیں۔ وہی امیجز جو ہیں وہ اس میں ریپیٹ کر دیے گئے۔ یہ ہوتا تو بڑا اچھا، ذبیح اللہ مجاہد صاحب چلے جاتے، وزیر اطلاعات بھی ہیں، پورا ایک سسٹم، کیمرے شیمرے لے جاتے، اب تو حلال ہو گئے، اب تو کیمرے پہ آنا حلال ہو گیا نا سر، ملت میں تو تو آپ یہ کو ویڈیو صرف بناتے بتا رہا دکھا ہوں۔ دیتے۔ چلیں جی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی پاکستان اور افغانستان کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر غلط جائز ہماری طرف سے ان کی طرف سے الزام لگانا شاید جنگ کا حصہ ہے، چپکلش کا حصہ ہے، ٹھیک۔ لیکن ایک صاحب ہوتے ہیں، نام ہے جن کا زلمے خلیل زاد، ظلم ہے خلیل زاد، میں نے آپ ذلیل ذات کہنے لگے۔ زلمے خلیل زاد، انہوں نے آج صبح 8:35 پر یہ ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے یہی دہرایا کہ جی آج پاکستان نے خوست، کنر اور پختیکا کے صوبوں پہ حملہ کیا ہے آج رات کو، اور ابتدائی جو رپورٹ اطلاعات کے مطابق خوست کے مغل گئی ایریا میں، یعنی عین ہی وہی الفاظ جو ذبیح اللہ مجاہد نے وہیں سے استعمال اٹھا کے کیے، انہوں نے اپنی تحریر لکھ دی۔ 9 بچے، 1 عورت، اور کنر اور پختیکا میں ابتدائی اطلاعات کے مطابق 4 جو ہیں وہ سویلین مارے گئے ہیں، اور میں کنڈیم کرتا ہوں ان اٹیکس کو وغیرہ وغیرہ، دا کلنگ آن سویلین، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ کر کے انہوں نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ ترکی کا ایک اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے، وہ شاید کابل بھی آئے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں کوئی معاملات سیٹل ہوں۔ معاملات سیٹل ہو جائے۔ تو یہ موصوف جو ہیں انہوں نے یہ تجزیہ اخذ کیا اپنے طور پر کہ غالباً پاکستان نے یہ جو مبینہ اٹیک کیے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ترکی جس مشن کے ساتھ آ رہا ہے اس کو ناکام کر دیا جائے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ ان ذہین صحافیوں میں شامل تھے جو آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ انہوں نے کی ہے اس میں موجود تھے، ہم ذہین صحافیوں میں اور وہاں پہ آپ لوگوں نے، میرا نہیں خیال کہ آج کے دن کوئی بھی اہم ترین موضوع ہوگا آپ نے اس سے متعلق سوال نہیں اٹھایا، تو کیا آپ نے یہ سوال اٹھایا؟ نہیں، یہ سوال ہوا، یہ تو سوال کیا جواب دیا آپ کو ڈی جی آئی ایس اس پی آر؟ پر انہوں نے کہا کہ پاکستان نے پہلے بھی اٹیک کیا تھا، جب پہلے اٹیک کیا تھا کابل پہ اور قندھار کا انہوں نے ذکر کیا، تو ہم نے اس کا ڈینائی نہیں کیا تھا، ہم نے اس کو، جب پچھلا اٹیک تھا، اور ہم کبھی بھی جب اٹیک کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم چھپ جائیں، ہم بتائیں کہ ہم نے نہیں کیا، ہم کیوں ڈس اون کریں، ہم ہمیشہ اسے اون کرتے ہیں۔ تو پھر ایک ایسوسیٹ پریس کے صحافی بیٹھے تھے، انہوں نے اسے کہا کہ جی ہم اس سے کیا مطلب لیں، کیا میں اس سے یہ سمجھوں جو میں رپورٹ کروں جا کے کہ آپ نے یہ جو گزشتہ حملہ جس کے بارے میں طالبان کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کیا، اس کے بارے میں کیا سمجھوں کہ آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی میں واضح طور پہ کہہ چکا ہوں، اگر کیا ہوتا تو ہم اس کو کلیم کرتے۔ انہوں نے کہا جی طالبان بار بار کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اگر کیا ہوتا تو ہم اس کو کلیم کرتے۔
تو نہیں کیا تو اس کے بعد جب یہ سوال ایک پہلا ہو جاتا ہے، اس کا جواب مل گیا، تو اس کا فطری ضمنی سوال، جتنی میں صحافت میں آپ جتنا ذہین نہیں ہوں، میں سیکھا ہوں، تو اس سے ایک ضمنی سوال ابھرتا ہے میاں. ضمنی سوال یہ ابھرتا ہے کہ سر اگر آپ نے اٹیک نہیں کیا تو پھر افغانستان یہ دعویٰ کیوں کر رہا؟ اس کا بھی انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں پوچھا گیا یہ سوال، پوچھا گیا، یہ ضمنی سوال پوچھا گیا. اس پر انہوں نے کہا کہ ان کے آپس میں کئی اب گروپ بن چکے ہیں جن کی آپس میں کئی اختلافات ہیں اور لڑائیاں ہیں، تو ان کے آپس میں کلیش کو بھی وہ پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر پاکستان کی جانب سے ایئر ایکٹیویٹی ہوئی ہوتی ہے تو اس کا ایک ڈیجیٹل پرنٹ موجود ہوتا ہے نا. ایئر ایکٹیویٹی تو آپ چھپا کے نہیں کر سکتے. آپ کو میزائل مارتے ہیں یا آپ کو ایئر اسٹرائک کرتے ہیں. ہوا تھا کہ وہ اودھمپور سے چلا تھا تو اس کو پوری ٹریجیکٹری بتائی وہ گئی. ڈیجیٹل پرنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک. تو وہ افغانستان کے ویسے بھی انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو ڈیجیٹل پرنٹ لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر پاکستان نے کیا دے کین ٹیک دیٹ ڈیجیٹل پرنٹ اور پریزنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایئر موومنٹ کی تو آپ ٹریس ہو سکتا ہے نا. میں آپ سے اگر سرحد پار سے کچھ آئے گا، ابھی بھی مجھے ذاتی طور پر، اب ٹھیک ہے نا، یہ تو بات ہوگی نا کہ ایک دعویٰ ہوا آپ کے کچھ آپ نے بھی دیکھا نا، وضاحت کر دی کہ جو ذبیح اللہ مجاہد نے فوٹوز لگائے وہ پرانے تھے. میری بات تو سنو نا، ذبیح اللہ مجاہد کی یہ تو لیکن میری تحقیق ہے نا، میں نے تھوڑا سا کام وام کیا ہے نا. بات یہ ہے کہ ایک ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا جس کو ڈھول پیٹا بظلم خلیل زاد نے، اور اس کے بعد ہمارے اعلیٰ ترین سطح پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کیٹیگوریکل نہ صرف تردید آئی بلکہ یہ ہوا کہ آج کے زمانے میں اگر ایریل اٹیک ہوتے ہیں تو اس کا ڈیجیٹل پرنٹ پر آسانی میسر ہو سکتا ہے. صاحب ایک جو آج جو ڈی جی ایس پی آر نے ایک بات کی جس میں انہوں نے واضح کیا، جب ہم سے بات چیت ہو رہی تھی تب ابصار عالم صاحب ایک سوال پوچھنے لگے تو ان کو روک دیا گیا کہ جی ایک رپورٹ آئی ہے، انٹیلیجنس رپورٹ فائل میں آئی. تو اس انٹیلیجنس رپورٹس کا کانٹینٹ انہوں نے پڑھ کے ہمیں سنایا. وہ کانٹینٹ یہ تھا کہ جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پہ حملہ ہوا ہے، اس حملے میں جو شخص ملوث تھے، جو تینوں لوگ، وہ افغان نیشنل تھے. وہ خیبر اور تیرا کے پاس بارڈر کراس کیا انہیں اور تیرا سے ہوتے وہ پشاور پہنچے، افغانستان سے، اور افغان شہری تھے. یہ آج کی فائنل رپورٹ تھی جو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں نے سبمٹ کرائی. تو افغان نیشنل ثابت ہو گئے. اس سے پیچھے چلے جائیے وہ اٹیک جس پر ہم نے کھل کے بات کی، اسلام آباد کچہری والا، اس طرح وہ وانا کیڈٹ کالج والا، تو یہ سارے افغانستان سے لنکڈ ہے. اگر پاکستان نے یہ کاروائی نہیں کی تو لوگ بھی یہ سوچتے ہیں، اور میری بھی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر افغانستان سے یوں ہی دہشت گردی آتی رہی تو پاکستان نے اگر نہیں بھی کیا تو ایسے اٹیک کرنے چاہیے پاکستان کو. نہیں، میں خود، ارے بابا، کل جب میں بات کر رہا تھا جب پشاور ایف سی کے ہیڈ لائن کے بارے میں، تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ کبھی ہم لوگ کہتے رہیں گے جی کب تک یہ ہوتا رہے گا، کب تک جاری رہے گا یہ سب کچھ، یہ ہوگی بات. اس کے باوجود ہمیں جب بیٹھ کے یہ برین سٹارمنگ کر رہے ہیں اپنے سننے والوں کے سامنے، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیوں یہ طالبان حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ اٹیکس ہوئے ہیں. اس کے بارے میں جو سنگن جو میں نے جمع کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی طالبان کے اوپر جو ہے دباؤ بڑھ رہا ہے، دو نوعیت کے دباؤ بڑھ رہے ہیں. اچھا، وہ کیا؟ ایک یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے وہ ملک جو دونوں کے خیر خواہ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں، پاکستان اور افغانستان. اور طالبان جو ہیں وہ نہیں چاہتے. دوسرا ایک اور گروپ بن رہا ہے کہ جب سے متقی صاحب بھارت کا دورہ کر کے آئے ہیں اور دیوبند سے اپنی سند بھی لے آئے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ جی بس بہت ہو گئی، پاکستان نے ہماری تجارت بھی بند کر رکھی ہے، جینا دوبر کر رکھا ہے، تو ایک مرتبہ فیصلہ ہو ہی جائے کہ جنگ کر لی جائے، تو جنگ کر لی جائے. تو یہ اپنی دانش میں وہ گروپ جو کہ خود پیش قدمی کرنا چاہ رہا ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے، وہ یہ خبریں پھیلا رہا ہے. یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے. اس خبروں کو پھر طالبان اون بھی کر رہے ہیں اور اس کو انڈورس بھی کر رہے ہیں. وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھئی چونکہ اب حملے ہو گئے، ہم کیا کریں جی، اب ہمیں تو، ارے بابا جو پہلا بتایا نا کہ مناسب وقت پر انشاءاللہ برابر کا جواب دیا جائے گا. یہ کس چیز کی تیاری ہے؟ ایک میں آپ کو بار بار کہے چلے جا رہا ہوں کہ جب سے متقی صاحب بھارت سے آئے ہیں
اور وہ فائن، پر پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی بھی تو ایک سبجیکٹ ہے. بابا کب تک میں اس وہ کو فیس ہے، کرتا رہوں گا؟ میں اس کے سارے ثبوت، سارے ایویڈنس میں ان کو دے چکا ہوں. عدنان آپ یہ کر رہے ہو کہ جس بات پہ میں آلریڈی کنونس ہوں آپ میرے ساتھ اس پہ بحث کر رہے ہو. ان کو جواب تو بنتا ہے نا سر طالبان کو. میرا جو مسئلہ ہے، میرا پرابلم یہ ہے کہ جتنا بھی میں نے اسٹڈی کیا ہے، میں 2008 سے مستقل دہشت گردی پر توجہ دیے ہوئے ہوں. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے سوات آپریشن اور فلانا فلانا فلانا، جب ہم کسی زمانے میں جوان ہوا کرتے تھے، ہمت تھی کہ جا کے فیلڈ میں جائیں. دیکھیے نومبر سے فروری تک یہ لوگ جو ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں زندہ رہنے کے لیے، اپنا بیانیہ زندہ رہنے کے لیے، اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ان کے فیورٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ یا تو کسی اسکول پر حملہ کر دو، جیسے اے پی ایس ہوا تھا، یاد ہے آپ؟ اسی طرح کا وعدہ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے. اچھا، کورٹس پہ حملہ کرو، جیسے حال ہی میں اسلام آباد کورٹس میں ہوا، یا پھر یہ کہ کسی چرچ پہ حملہ کرو، تاکہ یہ احساس جائے دنیا کو کہ پاکستان اقلیتوں کا تحفظ کرنے میں ناکام رہا. اب میری جو اپنی جو آبزرویشن ہے، آئی کین بی انٹائرلی رانگ، کیونکہ میں تو کوئی اسپیشلائزڈ آدمی نہیں ہوں. میری اپنی آبزرویشن یہ ہے کہ یہ جو سوئسائڈ بامبر ہے، یہ ایف سی کا کے باہر یہ جو لوگ آئے ہیں نا، کل ان کا ایف سی ٹارگٹ نہیں تھا. اگر تم ایف سی کا ہیڈ کوارٹر یاد کرو نا اور اس کے ارد گرد دیکھو تو یہ بہت گنجان آباد ہے. یہ کوئی بہت بڑا واقعہ پبلک میں گھس کر جو ہے نا خود کو پھوڑنا چاہ رہے تھے، تاکہ خدا نخواستہ شہادتوں کی، بے گناہ انسانوں کی تعداد جو ہے نا وہ ہیڈ لائن سٹوری. وہ میسو ایک وہ ہوتا. اور وہ میرا خیال ہے بوکھلاہٹ میں ہو گیا، کیونکہ اس بات کو تم نے بھی اسٹڈی کیا، آبزرو کرتے ہو کہ یہ لسٹیں تو ان کی پہلے بنی ہوتی ہیں خود کو شملہ، یہ تو طے ہوتا ہے. اس طرح. لیکن بات یہ ہے کہ ان کو عام طور پر جب یہ طے کر لیں کہ فرض کرے اللہ میرے منہ میں خاک کے بھی یہاں خبر نشر کے اسٹوڈیو میں کرنا ہے، تو ان کو 3 ماہ پہلے جو ہے آئسولیٹ کر لیا جاتا ہے. اور ان 3 مہینوں میں جو ہے ان کی تنہائی میں ذہن سازی وہ ہوتی ہے، اور پھر انہیں جائے وقوع کوئی 15 دن قبل بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ ریکی ویکی کر لے، یہ وہ کر لے، یہ وہ. اور اس کے بعد جب وہ دیکھے کہ اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے خبر نشر کے ٹیلی ویژن پہ گھسنا، وہ باہر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کوئی قریبی ہمارا جو ہمارے دفاتر ہے. مجھے اس اسٹڈی سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ میاں کو اس طرح کے واقعات ہیں، اور اس میں خاص طور پر وہ تنظیم جو ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہے جو کسی زمانے میں تمہارے کون وہ خراسانی ہوتا تھا، کیونکہ کل کی بھی اس میں ذمہ داری. جماعت الاحرار، عمر خالد خراسانی ہوتا تھا، جو 2015 میں شاید یا 22 میں مارا گیا تھا. اچھا، اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، جو اس کو وہ کرتا ہے وہ میرے خیال میں وہ آفریدی ہے، جو بھی ہوگا. لیکن ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا کہ تم یقین مانو ہم اپنے آپ کو بہت بڑے بیانیہ باز اور بیانیہ ساز کہلاتے ہیں. ہم پاکستان کے عوام کی بے پناہ اکثریت کو اس امر پر قائل نہیں کر پائے ہیں کہ دہشت گردی ہمارے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے. اس سب کے باوجود، اتنے نقصانات کے باوجود، میں اور تم یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. آئی ایگری وتھ یو کہ ہم اس کی سینسٹیوٹی لوگوں تک نہیں پہنچا سکے، اور اس پر اس کی سنگینی، ٹھیک ہے، نہیں پہنچا سکے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے وہ چلتے چلتے اسلام آباد آئے نا، صحیح کہہ رہے ہیں اللہ میرے منہ میں خاک. اور آپ کیوں فرض کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ نومبر سے فروری تک ان کے یہ فیورٹ ٹارگٹ رہے. ایک پیٹرن ہوتا ہے یار. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ بجائے اس کے اور سنگین ایشو کہ ہم اور باتوں میں پڑے رہے اور کل ایک نیا واقعہ ہو جائے. ایک بریک لیتے ہیں جی. ویلکم بیک. صاحب آج میں بزی رہا، لیکن وہ اڈیالہ پر ہمیشہ آپ نظر رکھتے ہیں،
اور عقاب کی نظر ہوتی ہے آپ کی اڈیالہ پہ. تو اس وقت ویسے اندھیرا ہو چکا ہے. آج عقاب نے اینک لگائی ہوئی تھی اس کے لیے. تو کیا نظر آپ بتائیں نا یار. نہیں سر, مجھے تو اب تک آخری اطلاعات جو ملی ہیں وہ یہ ہے کہ ملاقاتوں کا دن تھا ایز پر عدالتی حکم نامہ, یہ کوئی جیل مینول یا وہ نہیں, سپرنٹینڈنٹ نہیں. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے کہا کہ منگل اور جمعرات کو ملاقاتیں ہوں گی فیملی اور وکلا کی. تو عدالت کے حکم کی ہمیشہ ہی توہین کر دی جاتی ہے, اور پوچھنے والا تو آپ کوئی نہیں. یہاں پہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں. آخری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ دھرنے پہ بیٹھ گئے کہ ہم ملے بغیر نہیں جائیں گے. جب کارکنوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا تو وہ وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے. سہیل آفریدی کے بارے میں آیا جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں کہ وہ بھی جائیں گے, لیکن ساتھ ہی ایک سوشل میڈیا جنگ نون لیگ اور دیگر پارٹیوں کی جانب سے شروع ہوئی. جو ہوتے ہیں نا پارٹیوں کے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, تو وہاں سے پھر یہ آنا شروع ہو گیا کہ آپ اڈیالہ کے باہر یا اڈیالہ جیل پر آپ حملہ کرنے لگے ہیں, کچھ ایسی خبریں چلنا شروع ہو گئی. تو پھر سہیل آفریدی کا وہاں جانا منسوخ ہوا. لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کارکنان کی ایک اچھی خاصی تعداد وہاں پر موجود ہے. علیمہ خان صاحبہ بھی وہیں پہ ہیں اور دیگر ان کی بہنیں اور کچھ قیادت, سینئر قیادت, بیرسٹر گوہر تو چلے گئے تھے لیکن دیگر سینئر قیادت وہاں پہ موجود ہے. مثلاً وکلا جو ہیں سوری مینا آفریدی اور وکلا بھی موجود ہیں. اور وکلا دیکھو, اصل بات یہ ہے کہ میں کتنی مرتبہ دہرایا جا چکا ہوں, اس کو بار بار دہرانے سے کوئی حاصل نہیں. ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کبھی ملاقات سنگین ترین جرائم کے تحت گرفتار ہوئے لوگ جو ہیں ان کے قریبی عزیز و اقارب کو ان سے ملنے کا حق ہے. اچھا, اگر اس میں آپ کو کچھ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں کہ جی یہ ملاقاتوں کے بعد سیاسی بیانات جاری کرتے ہیں اور یہ وہ, تو ملاقات کی خاطر میرا خیال ہے کہ ان کی بہنوں کو بھی لچک دکھا دینی چاہیے, ریچ این ایگریمنٹ. ہاں مطلب وہ اپنا ریزرویشن بتا دیں کہ یار آپ کوئی نہ کوئی آپس میں مل کے کم از کم یہ تو نہ کریں نا کبھی بہنوں کو یہ محسوس ہو کہ ہمارے بھائی کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے. اور دیکھیں نا آپ ایک نقطے تک لے جاتے ہیں معاملے کو کہ کوئی ہنگامہ ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھو نا 3-4 گھنٹے سے کم از کم گزشتہ 3 گھنٹے سے جب سے آ کے بیٹھا ہوں دفتر, تو یہی ہو رہا ہے کہ جی وہ کارکن نعرے لگاتے ہوئے کوشش کرتے ہیں, کیونکہ پولیس یوں کر کے وال بنا دیتی ہے نا, کبھی اس کو دھکیل کے آگے نکل جائیں. اب ظاہر ہے پولیس از ٹرین ٹو اریکٹ سچ کائنڈ آف اے وال. آپ اس کو جو کارکنوں کی ابھی جو تعداد ہے اس کے ساتھ اس کو آپ اوور ویلم نہیں کر سکتے. اچھا, اب یہ کہ ہر منگل کو ایسے تماشے لگنا ریگولر میڈیا پہ نہ آئے, سوشل میڈیا ہے نا, لیکن سوشل میڈیا کے اس دور میں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کر دیا جاتا ہے, اور پھر ہم جیسے لوگوں پہ الزام لگتا ہے کہ ہم سرکاری ٹاؤٹ ہیں اور یہ رپورٹ نہیں کرتے اور ہم رپورٹ نہیں کرتے. اب جیسے لاسٹ ٹائم ہوا تھا, آپ دیکھیے منگل ہے نا, تو اس وقت اطلاع آئی ہے, تو اس وقت تک جتنی اطلاع ہے پھیلانے کی ضرورت کیا ہے, نہیں جتنی اطلاع آئی ہے وہ ہم نے رپورٹ کی ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی ملنا چاہیے. اب اس کے علاوہ ہم کیا کریں, یہ تو نہیں کر سکتے نا کہ یہاں سے میں یوں کر کے وہ چھوڑوں اور جا کے میں اڈیالہ پہنچ جاؤں. یہ میرا کام نہیں ہے, آئی ایم ناٹ ایکٹیوسٹ, آئی کین اونلی رپورٹ. تو بہرحال دیکھیں لیٹس سی کہ بائی دا ٹائم وی گو آف ایئر اور گھر چلے جاتے. حکومت ہر منگل کو, بھائی میں حکومت نہیں ہوں, اس کے لیے آپ کسی حکومت والے سے گفتگو کیجیے, ان کو میرے یہاں بٹھا لیجیے, ادھر بٹھا لیجیے, میں اس دن چھٹی پہ چلا جاؤں گا, تو ان سے سمجھ لیجیے گا. نہیں ٹھیک ہے, ہوتا ہے یہ ڈسپلے آف پاور, اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا وطن عزیز میں. اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہوا برا ہوا, جب بھی اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کیے گئے وہ برے ہوئے, اور وہ ایونچولی جس کے خلاف استعمال ہوئے اس کے کام آئے, حکومت کے کام نہیں آئے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ تو ایک صاحب جیل پہنچ چکے ہیں, میرا خیال ہے دوسرے صاحب بھی تیاری کر رہے ہیں. وہ کون ہے؟ نام ہے ان کا مولانا فضل الرحمان. مولانا صاحب کبھی جیل گئے ہیں سر؟ بہت دفعہ ہے بھائی, کیا ہو گیا تم؟ اچھا, بہت دفعہ ہے MRD کے دوران, کم از کم مجھے بہت. ہاں تب وہ جوانی میں سر, جوانی کے زمانے تھے. جی MRD کی تحریک میں بہت مرتبہ ہو رہے ہیں.
تو مولانا کیوں تیاری کر رہے ہیں جیل جانے کی؟ بھائی انہوں نے دیکھو، میں نے تمہیں بہت دن پہلے یہ خبر دی تھی روک کے، جب کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، میں نے کہا اتوار کے دن JUI کا اجلاس ہوگا، ہوگا 2 دن جاری رہے گا. تو آج انہوں نے پریس سے جو گفتگو کی ہے اس میں انہوں نے کیٹیگوریکلی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم کو مسترد کر دیا ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیٹیگوریکلی جو ہے بہت اسٹرانگ ہنٹس دیے ہیں کہ جی ہمیں سڑک پر آنا ہوگا. 26 میں ووٹ دیا تھا مولانا صاحب؟ مجھے یاد نہیں. 26 میں تو دیا تھا نا، وہ تو ان کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن 27ویں ترمیم کو انہوں نے مسترد کیا. ٹھیک ہے. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مولانا ہیں بڑے ہوشیار. مولانا جو ہیں وہ اب کے جو اپنی تحریک چلانے کی یا سڑکوں پر آنے کی باتیں کر رہے ہیں اس کی کلیدی وجوہات جو ہیں وہ سیاسی نہیں بنا رہے. اچھا، وہ کیا بنا رہے ہیں؟ مذہبی جذبات سے. مثال کے طور پر حتیٰ کہ انہوں نے 27ویں ترمیم کے بعد انہوں نے پیپلز پارٹی کو اس بات پہ رگیدا ہے کہ انہوں نے 18 سال سے کم عمر بچیوں کی شادی پر جو پابندی لگی، وہ جو بل جو انہوں نے منسوخ کیا، سندھ اسمبلی میں بھی ہوا، نہیں یہاں پہ بھی ہوگا، تو وہ مولانا کی دانش میں وہ خلاف دین قانون ہے. اچھا، اب ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، انہوں نے فرمایا ہے کہ شہباز حکومت جو ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مولانا مکمل مرد کو، مکمل مرد، نامکمل مرد کون ہوتا ہے؟ نہیں میں سمجھا نہیں، مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا کے الفاظ ہیں میں نے نہیں سنا نا. مولانا کے الفاظ ہیں کہ مکمل مرد اور مکمل عورت کو اس کی مرضی سے اپنی جنس تبدیل کرنے کی اجازت ہے. مثلاً ایک مکمل مرد جو ہے وہ ہسپتال جائے، کوئی ایفیڈیوٹ وغیرہ لکھے اور کہے کہ مجھے مکمل عورت میں بدل دو. یہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ عورت مرد کر سکتا ہے، عورت بھی. انہوں نے الزام لگایا ہے، اب پتہ نہیں کہ کیسے اور کہاں، کہ شہباز حکومت نے یہ قانون بنا دیا یا اجازت دے دی ہے. لیکن اس میں یہ مکمل مرد جو ہے وہ امریکہ میں، اچھا امریکہ جیسے ملک میں وہ جینڈر چینج جو ہے نا وہ سرجری کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس پہ بڑا زیادہ یہ جو میگا کراؤڈ ہے، جو پرو ٹرمپ کراؤڈ ہے نا، وہ اس کو مخالف ہے، وہ بہت شدید مخالف ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حد تک ہے، وہ تو بلکہ یہ الزام لگاتے ہیں مولانا، تو پھر کہتے ہیں مکمل مرد اور مکمل عورت. وہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسکول کے بچوں سے 8ویں 7ویں جماعت میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی تم کیا فیل کرتے ہو، یو ڈونٹ فیل کمفرٹیبل فار بینگ کہ اگر تم لڑکے ہو تو کیا تم لڑکی بننا چاہتے ہو. تو وہ بلکہ موٹیویٹ کرتے، ان کا الزام ادھر جو انہوں نے بڑا اور اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ شدید ہوا ہے. نہیں ٹرمپ نے میرے خیال میں شاید اپنی کسی تقریر میں یہ کچھ کہا تھا، اس کو ایڈریس کیا تھا. ہاں وہی نا. اچھا، اب مولانا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولانا نے یہی کہا نا کہ ایک تو اس کے خلاف جانا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی جو ہے یہ فطرت اور دین کی ان کی دانش میں توہین ہے. تو جو نام مکمل ہے وہ کیا؟ لیکن میں جو بات جو عرض کر رہا ہوں نا یار، نامکمل مرد مجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہوگا. نہ مجھے نامکمل مرد کا پتا ہے، نہ مجھے نامکمل عورت کا پتا ہے. میں آئی ایم ایز اے رپورٹر اونلی کوٹنگ جو الفاظ مولانا صاحب کے. ٹھیک ہے. اب مکمل مرد کی ڈیفینیشن کیا ہے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ خاموش. اینی وے، میرا جو بیسک بات جس سے آپ مجھے بہکانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مولانا نے بہت ہوشیاری سے، کیونکہ ہیں وہ بڑے زیرک آدمی، وہ سیاست کو بنیاد بنا کر جو ہے نا سڑکیں نہیں گرمانا چاہ رہے، وہ مذہبی ٹچ دینا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا محسوس ہو کہ وہ کچھ ایسے موضوعات پر سڑکوں پر آنا چاہ رہے ہیں جو کہ ایک مخصوص مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق دیوبندی مسلک سے ہے. تو یہ چاہیں گے ان کا جو گفتگو کا پورا جو انہوں نے موضوعات اٹھائے ہیں اس میں یہ چاہیں گے کہ یہ جیسے مکمل مرد اور مکمل عورت کا اپنی مرضی سے جنس تبدیل کرنا،
یہ کسی بھی فقہ اور کسی بھی مسلک کے آدمی کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. تو ان کی ایک سیاسی جماعت تو ہے JUI جمعیت علماء اسلام، لیکن ساتھ ہی ان کے پاس اتحاد تنظیم المدارس بھی ہے، ہاں جس میں ظاہر ہے کہ تمام مکتبہ فکر جو ہیں، جو تمام مسالک کے ہیں، اس میں آئی تھنک کہ یہ چاہیں گے کہ ان کو ایشوز بنایا جائے، ان ایشوز کو کہ جی 18 سال سے مطلب یہ کم چاہتے ہیں کہ متحرک رہیں چیزیں. یا تحرک کے لیے بنیاد بنانی چاہیے. ایک تو ہوتی ہے سیاست لیکن وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. آپ سیاست نہ کریں بلکہ مذہب کو آگے رکھ کر لوگوں کو متحرک کریں. چلیں ٹھیک I hope ہے. اس سے اچیو کیا ہوگا؟ بھائی سڑکیں گرم ہوں گی، رونق لگ جائے گی. چلیں میرے پاس اب اس کا ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی ہے. مولانا بہت مکمل مرد کا نہیں سر، مولانا بہت ریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں. کس طرح؟ میں بتاتا ہوں، ایک بریک لیتے ہیں and پھر ہم مولانا نہیں نہیں، پہلے بتا دو. سر تجسس رہنا چاہیے. مکمل مرد بریک جی، مکمل مرد پہ بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. نصرت صاحب سوری، نصرت صاحب آپ نے یہاں اس پروگرام میں 2 سے 3 مرتبہ شرارت کرنے کی کوشش کی. نہیں کی. میں یار شرارت یہ نہیں میں کرتا دساں گا کہ کبھی. تسی دسو گے. میری گل تو پوری کر. میں اپنے بارے میں عدنان حیدر فیکٹس کے علاوہ بات ہی نہیں کرتا. چلیں جی، میں بہت جھوٹ بولتا ہوں. چلیں. میں تو کیا ہی نہیں سر. آپ نے میں اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. آپ نے باقاعدہ کلپ چلوائے مصطفیٰ کمال کے، شاید 2 دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں جی. یا 3 دفعہ، یا کم از کم 1 دفعہ تو چلوا کے آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ نون لیگ یا اس حکومتی سیٹ اپ کو اب پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ حکومتی بندوبست کو جو الفاظ میں نے یوز کیے تھے وہی یوز کریں برائے مہربانی. موجودہ میرے منہ میں حکومتی بندوبست کو یہ تاثر دینے کی آپ نے کوشش کی. اس تاثر کو، اس حکومتی بندوبست کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں رہے گی یا نہیں رہی. اب حسین اتفاق ہے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب بڑے قد کے لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی، سابق وزیر اعظم، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور ایک بڑا چہرہ ہے نا. وہ ان کی جو بات ہوتی ہے جی. وہ پیپلز پارٹی کا ہی بیان ہوتا ہے سر. صحیح. انہوں نے یہ جو الیکشن ہوا ہے نا سر، اس میں جو DG خان والی سیٹ تھی خاص طور پہ، اس میں دھاندلی کے ایک تو الزامات لگائے. دوسرا انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا معاہدہ تھا یا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی نون لیگ کے ساتھ ایک معاہدہ بھی تھا، نون لیگ معاہدے سے بھی مکر گئی. تیسرا انہوں نے جی، کہا معاہدہ یہ تھا کہ 24 کے بقول ان کے پیپلز پارٹی کے کہ 24 کے جو الیکشن ریزلٹس آئے اس میں فرض کرو کہ PTI کے بعد جو نمبر 2 آیا شخص اگر وہ پیپلز پارٹی کا ہے تو اس حلقے میں اگر بائی الیکشن ہوگا تو پھر پیپلز پارٹی وہ اچھا یہ معاہدہ تھا. بھائی وہ یہ کلیم کرتے ہیں. وہ تو میں کر رہا ہوں. میں اس پہ کیسے آؤں؟ وہ کلیم کر رہے ہیں تو اس کا ڈینائی کرے PMLN کے جی بکواس کر رہے ہیں آپ، ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہو گئی بات. اب وہ یعنی پرابلم یہ ہے، آپ نے کل دیکھا ہوگا، مصیبت یہ ہے کہ کل ہمارا جو الیکشن والا سیگمنٹ تھا وہ سارے کا سارا اس کا تقریباً 60% حصہ جو ہے ایک تو ہری پور کی نظر ہو گیا کیونکہ وہ بہت بڑا سیٹ اپ تھا. کبھی عمر ایوب خان کو شکست ہونا اور وہ رائٹ اور رانگ اور وٹ ایور ریزنس، لیکن وہ ایک بڑا واقعہ تھا. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ ہے کہ ہماری ساری بحث اور مباحثہ جو تھا وہ اس جانب سکڑ کے رہ گیا، مبذول ہو کے رہ گیا کہ یار تحریک انصاف کا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط. کبھی اگر آپ نے ہری پور کا الیکشن لڑ رہے ہیں، میاں اظہر مرحوم کی جو خالی ہوئی ہے نشست اس پہ لڑ رہے ہیں، تو پھر باقی میں کیوں نہیں آپ نے لڑا؟ اور ہم نے ثابت بھی کیا کہ ہری پور میں جب تحریک انصاف یعنی کہ عمر ایوب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ بھی وہاں ہوا ہے. ٹائم بھی کم ہے میرے پاس. ہاں ٹھیک ہے، آخری منٹ ہے میرے پاس. آخری منٹ میں تو آخری منٹ میں بھیا بات یہ ہے کہ ہم یہ بات کر جب الیکشنز کا تجزیہ کر رہے تھے تو ہم بھول گئے کہ DG خان میں جو سیٹ زرتاج کل نے سے لی تھی، ٹھیک ہے، لی گئی، وہ جو نااہل ہو گئی ہیں، وہاں پر دوست محمد کھوسا پیپلز پارٹی کے امیدوار تھے. ٹیکنیکلی اگر PMLN اور پیپلز پارٹی میں دوستیاں یاریاں باقی رہ گئی ہوتی تو یہ کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ جیت جائیں، لیکن انہوں نے لغاری صاحب کو کھڑا کر دیا اور الیکشن کنٹیسٹ کیا، پھر الیکشن جیتے. اب آپ نے اس بات کو نہیں جیتے تو نون لیگ والے کنٹیسٹ میں کیا، جیتے. یہ کہہ رہا ہوں میں. لیکن
دوست محمد کھوسا صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ الزام لگائے چلے جا رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. کہ دھاندلی ہوئی ہے. اچھا، اور جس روز الیکشن ہو رہا تھا اور کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو قاسم گیلانی جو یوسف رضا گیلانی صاحب انہوں کے نے ساتھ پورے حلقے ہیں، کو الیکشن کمپین وہ مستقل جو ہیں ٹویٹ پہ ٹویٹ دے رہے تھے ٹو یہاں اسٹیبلش دی اسٹوری کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ پیپلز پارٹی کی ضرورت رہی یا نہیں رہی؟ بھائی سادہ اکثریت تو بل کی نہ اتحادیوں سمیت، ہاں تو اگر کوئی انہیں قانون منظور کروانا ہے ہاں تو پیپلز پارٹی کے ناز نخرے کرنے کی اتنی ضرورت نہ رہی. ٹھیک ہے. اور مولانا صاحب اہم ہو گئے نا کہ پیپلز پارٹی نہیں تو مولانا صاحب کو ساتھ انگیج نہیں، کرنا. مولانا صاحب تو سڑک پہ جا رہے ہیں. ارے وہ سڑک میں تو کسی اور ارے ملک صاحب اپنا جی مولانا صاحب جو ہیں وہ مکمل مرد کو عورت بنانے والی یعنی پارٹی کو ووٹ تو نہیں دیں گے نا. اب تو اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے یار، کیا اس کر کی رہے وضاحت ہیں؟ دے دیجیے کہ ہم کسی مکمل مرد کو نامکمل نہیں کرنا چاہتے. جب شہباز صاحب یہ اعلان کریں گے تو چلیں ٹائم ختم ہو گیا. پر پیپلز پارٹی اب اتنی امپورٹنٹ نہیں رہے گی. حکومتی اتحاد کی نگاہ میں اب وہ موجودہ حکومتی بندوبست کے لیے خیر کی خبر ہے یا نہیں، اس کے لیے دیکھتے ہیں. وقت درکار ہے جس کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.